آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی آیات 11 اور 12 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم ایمان اور دعا کے ساتھ سفر کرنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کے وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ جو لوگ روٹیوں اور مچھلیوں کے اس معجزے کے لیے موجود تھے انہیں وہاں پہنچنے کے لیے سفر کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جلیل کی جھیل کی دوسری طرف گئے، اور پھر انہوں نے ایک دور دراز علاقے میں ایک پہاڑ پر اس کا پیچھا کیا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اتنی شدت کا معجزہ صرف ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو ایمان رکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح یہ معجزہ آسانی سے یروشلم کی ہیکل میں یا کسی عبادت گاہ میں انجام دے سکتے تھے جہاں لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا ہوتا تو اس پر بہت سے شک کرنے والے اور ناقدین اس کی قادر مطلق قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے۔ خداوند یسوع مسیح یہ معجزہ اپنے آبائی شہر ناصرت میں اپنے خاندان اور دوستوں کی موجودگی میں بھی کر سکتے تھے۔ شاید اگر وہ ایسا کرتے وہ اس پر ایمان لے آتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ ناقابل یقین معجزہ ان جگہوں پر نہیں کیا جہاں ایمان کی کمی تھی۔ اس کی بجائے وہ ایک دور دراز علاقے میں گئے جہاں صرف وہی لوگ موجود تھے جو واقعی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ نوٹ کریں کہ جن اعمال کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح اس نے آخری کھانے کے دوران پاک یوخرسٹ کو مقرر کیا تھا۔ ہم نے اوپر حوالہ میں پڑھا ہے، اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں۔ اگرچہ یہ معجزہ چاروں اناجیل میں درج ہے، لیکن مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی روٹی کی گفتگو کا پیش خیمہ ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لہذا روٹیوں اور مچھلیوں کے اس معجزے کو پاک یوخرسٹ کی تعلیم کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ پاک یوخرسٹ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں بہت زیادہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں۔ پاک یوخرسٹ اس کی زندگی کا تحفہ ہے، اور وہ کھانا ہے جو ہمیں ابدی زندگی تک لے جائے گا۔ بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ بہت کم لوگ پاک یوخرسٹ کا تحفہ دریافت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ پاک ماس میں اپنی شرکت کو اس کی بھرپور زندگی میں حصہ لینے کی دعوت کے طور پر دیکھنے کی بجائے ایک فرض کے طور پر دیکھتے ہیں جو انہیں پورا کرنا چاہیے۔ پاک یوخرسٹ کے ذریعے ہمیں دی گئی جلالی زندگی کو دریافت کرنے کا واحد طریقہ ان لوگوں کے ایمان کی پیروی کرنا ہے جنہیں خداوند یسوع مسیح نے اس پہاڑ پر کھانا کھلایا تھا۔ ایک بار پھر جن لوگوں کو یہ معجزہ نصیب ہوا انہیں یا تو ارد گرد یا جھیل کے اس پار سفر کرنا پڑا اور پہاڑ پر چڑھنا پڑا۔ پاک یوخرسٹ میں
नतीजा खेज शिरकत तक पहुंचने का वाहिद तरीका यह है कि एक मुश्तरका कोशिश की जाए। हम जो सफर करते हैं वो ईमान का सफर है, और जिस पहाड़ पर हम चढ़ते हैं वो दुआ है। जब तक हम अपने खुदावंद पर मजबूत ईमान और यकीन नहीं रखते, पाक यूक्रिस्ट की जबरदस्त और बदलने वाली ताकत पर यकीन नहीं रखते, इसे हर हफ्ते वफादारी के साथ तलाश नहीं करते और दुआ के साथ ऐसा नहीं करते हैं, हमें कभी भी उस जबरदस्त तरीके से खाना नहीं मिलेगा। आज खुदावंद यीशु मसीह के उस दूर इफ्तादा इलाके में सफर करने की इलामत पर गौर करें, ताकि यह सबसे नाकाबिले यकीन मौजज़ा अंजाम दिया जा सके। उस सफर को देखें जो हमें मुकद्दस तरीन पाक यूक्रिस्ट के जरिए अता करदा बेमिसाल फजल की दरियाफ्त की तरफ सफर करने के तौर पर मदऊ किया गया है। यह फजल हासिल करने का वाहिद तरीका है कि हम अपने आप को ईमान और दुआ के सफर के लिए वक्फ कर दें। इस तोहफे की नाकाबिले यकीन कदर को नजरअंदाज ना करें। खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करें और पाक मास में अपनी नतीजा खिज शिरकत के अंदर उसके बेपना फजल के तोहफे को दरियाफ्त करें। हमारे यूखरिस्ती खुदावंद, आपने हमें दुआ और मजबूत अज़म के जरिए सबसे मुकद्दस यूखरिस्त में ईमान के पहाड़ पर सफर करने के लिए बुलाया है। हम पाक मास की अजीम कदर को मजीद गहराई से दरियाफ्त करें और उस जलाली तरीके से आपकी तरफ से दिए गए खाने से सैर हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।